تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبوت و رسالت بانٹنے والے پروردگار نے میں منتظمین سے ملتمس ہوں ذرا شور ہوگا دوستوں کا بند کروائیں تاکہ بات آسانی سے ہو سکے. بھائی جان یہ ساتھ اس طرف سے آواز آ رہی ہے اسٹیج کی دائیں طرف سے، تو بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں. نبوت و رسالت بانٹنے والے رب نے
جس بندے کو نبوت و رسالت عطا کی ہر زمانے کی انسانی بستیوں میں اس بندے کو اللہ نے سب سے بلند مرتبوں اور عزتوں اور بلندیوں سے نوازا اور انہیں اپنی توحید کا پیغامبر بنایا۔ ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ سب علموں والے اس نبی کے قدموں سے نیچے ہوتے ہیں۔ سب صبروں والے اس نبی کے صبر سے نیچے ہوتے ہیں۔ سب تقوی کے دعوے دار اس نبی کے مقام تقوی سے نیچے ہوتے ہیں۔ سب طاقت کے دعوے دار اپنی طاقتوں کے جھوٹے دعووں میں نبی کے مقام میں شخصی طاقتوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ساری سوسائٹی پیغمبر سے نیچے ہوتی ہے اور پیغمبر اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے رتبوں میں بلند ہوتے ہیں۔ میری کو گل تو سمجھ آئے کہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہنے کی پابندی نہیں جمعیت اہل حدیث نے لائی اور پاکستان کیا نام ہے مرکزی مسلم لیگ سبحان اللہ سیاست سے دائی نہیں ہے اور سیاست کو تو بہت ساری گنجائشیں دے دیتی ہے سیاست سبحان اللہ بے مقصد کہنے کی سبحان اللہ جی سبحان اللہ مجمع بھی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر ساری سوسائٹی سے اونچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا پیغمبروں کے پاس ان کی دنیا کی دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں انسانی بستیوں میں مقام اونچا ملتا ہے؟ کیا مقام نبوت کی بلندی کا راز یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صاحب اقتدار ہوتے ہیں؟ کیا پیغمبروں کی مقام کی بلندی کا راز یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کسی بڑی برادری کے سردار اور سید ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر زمانے کے نبی کو اور ہر زمانے کے پیغمبر اور رسول کو تمام انسانی بستیوں میں جو سب سے زیادہ بلند مقام حاصل ہونے کی قرآنی وجہ ہے وہ یہ کہ پیغمبر اپنے زمانے میں اللہ کی توحید کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیے۔ چونکہ پیغمبر اللہ کی توحید کے نمائندے ہوتے ہیں لہذا اللہ نے یہ دستور بنا دیا کہ انسانی بستیوں میں دولت زیادہ ہونے سے انسان معزز نہیں ہوں گے، جاگیریں بڑی ہونے سے انسان معزز نہیں ہوں گے، برادریاں بڑی ہونے سے انسان معزز نہیں ہوں گے۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے جہاں جس
بستی میں کسی انسان کو معرفت توحید ملے گی، وہ معرفت توحید کی نسبت سے اپنی بستی میں سب سے زیادہ محبت ہوگا۔ اور چونکہ پیغمبروں سے بڑا مباحث کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ولی سب پیغمبروں کے نیچے، اس لیے کرامتوں والے سب پیغمبر کے نیچے، اس لیے شرافتوں والے سب پیغمبر کے نیچے، اور پیغمبر سب سے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ اب تو کسی بندے کو اتنا بلند مقام دے دیا جاتا ہے، اور پھر کائنات کا مالک کہتا ہے بہت عزتیں دینے والے رب نے عزتیں بانٹتے ہوئے یکے بعد دیگرے اور بہت سارے لوگوں کو نبوت کا تاج سجایا اور پہنایا، اور ان سب کو ایک دوسرے کے بعد نبوت کا تاج پہنا کر اپنی توحید کا نمائندہ بنایا اور اعلان کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبروں میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقام و مرتبے والے پیغمبر آتے رہے۔ پیغمبروں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقام و مرتبے والے پیغمبر اس اعتبار سے مقام و مرتبے والے بلند ہوئے کہ انہوں نے وہ پیغام توحید جو ان سے پہلے پیغمبر نے سنانے کا فریضہ انجام دیا، انہوں نے اس پیغام توحید کو وہاں سے اٹھایا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق پیغام توحید کو آگے بڑھایا، اور پھر مقام توحید ایک اپنی بلند مقام پر پہنچا۔ یوں ایک اور نبی آئے اور انہیں مقام توحید کو اونچا کرنے کا شرف عظیم ملا، یوں اور نبی آئے اور انہیں مقام توحید کو اونچا کرنے کا شرف عظیم ملا۔ 1.25 لاکھ نبی، کم از کم کتنے انبیاء؟ 1 لاکھ سے متجاوز انبیاء کی آمد پہ قرآن کا تبصرہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، جن کو ہم نے بھیجا ہے وہ ہم ہی نے بھیجا ہے، لیکن جن کو ہم نے بھیجا ہے رسالت کا تاج پہنا کے، اے قرآن کے قاری، وہ تیری آمد سے پہلے پہلے جن کو ہم نے بھیجا ہے وہ آتے رہے اور مقام توحید کی عظمتوں کو بڑھاتے رہے۔ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ رہا کہ وہ میری توحید کی عظمتوں کی دہائی دیتے رہے، لیکن یہ سلسلہ تیرے آنے سے پہلے تک رہا۔ تیرے آنے سے پہلے نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور بیان توحید کائنات کو سننے کا موقع ملتا رہا۔ آج ہم نے قرآن کریم کی عظیم الشان دولت عظمیٰ آپ کے سینے اطہر پر اتار کر آپ کی زبان مطہر سے بیان توحید کو ان رفتوں پر پہنچا دیا ہے جن رفتوں سے اونچا مقام توحید اب جا ہی نہیں سکتا۔ جب مقام توحید اس سے اوپر جا نہیں سکتا تو کسی نبی کے اور آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔
پیغام توحید نے جس رفت پر پہنچنا تھا اس رفت پہ، اس منزل پہ، اس مقام پہ پیغام توحید پہنچ چکا ہے۔ اب اس سے آگے رب کی اپنی ذات بچتی ہے۔ جب آپ کی زبان مبارک سے کائنات انسانی کو بیان توحید کا یہ رنگ ملا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، تسی سارے تے بڑے قرآن و سنت دے عاشق ہو میرے گھر، سارے قرآن دی آواز سے سبحان اللہ کو سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں اسٹیج پہ بیٹھے کہ منتظمین نے میری دل جوئی کی تھی ہے، سارے بولیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ جی میرے قرآن کے قاری جناب محمد رسول اللہ بڑے نبی آئے، ہر آنے والے نے میری توحید کے پیغام نمایاں کیا، لیکن پیغام توحید نو جنہ روشن ہونا چاہیے سی اونا نہیں ہویا۔ میں اللہ اور نبی بھیج دریا اور اجلا ہویا، پیغام توحید اور اونچا ہویا، میں اور نبی بھیج دریا، پیغام توحید اور اونچا ہویا، میں اور نبی بھیج دریا۔ جدوں میں اللہ نے تیرے سینے دلتے قرآن اتاریا ہے، پیغام توحید اتنا واضح ہو گیا ہے کہ میں اللہ نے اعلان کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبیوں نے میری توحید کے پیغام کو سنانا ہوتا ہے اور میری توحید کے پیغام کو روشن تر کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی دعوت توحید سے پیغام توحید اتنا روشن ہو گیا ہے، اتنے ان رب بھی بچے ہیں۔ میں اللہ تھوڑی پیغام توحید دے دوسرا کر کے کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج لوگوں سجدہ مکمل ہو گیا، آج لوگوں صدقہ مکمل ہو گیا، آج بلاغت مکمل ہو گئی، آج امانت مکمل ہو گئی، آج حیا مکمل ہو گئی، آج وفا مکمل ہو گیا، آج شجاعت مکمل ہو گیا، آج قیادت مکمل ہو گیا، آج سیادت مکمل ہو گیا، آج محبت مکمل ہو گیا، آج لیاقت مکمل ہو گیا، آج جہاد مکمل ہو گیا، آج ایثار و قربانی مکمل ہو گئی۔ آج میں اللہ نے پیغام توحید نو جس بلندی تے پہنچانا سی وہ سفر بھی مکمل ہو گیا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں یہاں ایک دعوت فکر دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ختم نبوت کے تحفظ کی فکر بستیوں میں کیوں پنپنے لگی، مسلمانوں کی بستیوں میں؟ توجہ سے میری یہ عرض سنیے گا۔ توحید پرستوں کے طبقے میں بات کرنے لگا ہوں۔ یہ تشویش مسلمانوں کی بستیوں میں کیوں پنپنے لگی ہے کہ ختم نبوت کے کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب ایک ہی ملتا ہے مجھے کہ جب مسلمانوں کی بستیوں میں اللہ کی توحید کی آواز کو کمزور کیا جائے اور قبروں کی
پوچھا ہوگی اور غیر اللہ کی نظروں میں ہوگی تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکو بھی سلطنتیں پھریں گے. جس بستی میں اللہ کی توحید کی صدا اپنی بلندی پر جائے گی وہاں ختم نبوت کا کوئی چور اور کوئی ڈاکو جنم نہیں لے سکتا. ان بستیوں میں اللہ کی توحید کی سچائی کی بنیاد پر نبوت بھی محفوظ ہوگی اور ختم نبوت کا مقام بھی محفوظ. پوری سوسائٹی کو اس الجھن کو سمجھنا چاہیے, اس الجھن کو سمجھنا چاہیے. اور جہاں ختم نبوت کی بات قرآن مجید میں ہو رہی ہے سورہ احزاب میں, وہاں نتیجے کے طور پہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا ہے, میں نے انہیں تم میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا تاکہ میرے نبی کا سینہ سلبی بیٹوں کی محبت میں اور امت کی محبت میں تقسیم نہ ہو جائے. میں نے آمنہ کے لال کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ تقسیم کر کے سینہ نہیں دیا, میں نے آمنہ کے لال کے سینے کو امت محمد کریم کے لیے رحمتوں کا خزینہ بنایا. اور سنو نتیجہ یہ ہے مکان اللہ بکل شیء علیما. ختم نبوت کی بات از حد ضروری ہے, ختم نبوت کا دفاع از حد ضروری ہے, ختم نبوت کی عظمت کی بات از حد ضروری ہے. یہ بات وہ کرے جن کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کان اللہ بکل شیء علیما. یہ دیکھنا ختم نبوت کی بات کہیں اپنی دنیا کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر نہ کرنا. تم عوام کو تو عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کے علموں میں سچائی اور جھوٹ اللہ کے علموں میں موجود ہے. اور سنو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ختم نبوت کی پہرے داری وہ کرے جن کی صبح و شام اللہ کی توحید کی صداؤں میں لگ رہی ہو.